إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في نهاية سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جہاں ہم پر ہزارہ قسم کی نعمتیں کی ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کی ہم پر یہ ہے کہ ہم آج بھی مسلمان باقی ہیں۔ اللہ عز و جل سے نہ صرف دعائیں کرتے چلیں بلکہ اللہ عز و جل سے جڑے رہنے کے لیے ہم ہمیشہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ عز و جل سے ہم امید لگا سکتے ہیں کہ ہمیں زندگی بھر اللہ عز و جل اسلام پر باقی رکھیں گے اور اسلام ہی پر ہماری موت آئے گی۔ اللہ عز و جل بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے، آمین یا رب۔ ہم جہاں مسلمان ہیں وہیں ہم ایک قسم کے کسٹمری یا پھر ہم نے اپنے حساب سے چن چن کر جس چیز کو پسند کیا ہے، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہماری طبیعت پر مشکل نہیں اس چیز کے کرنے میں، یا جو ہمیں اپیل کرتی ہے، لبھاتی ہے، ویسی چیزوں کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے ہم میں سے کئیوں نے، اور ہم نے اس کو اسلام کا نام دے رکھا ہے، جبکہ اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ میری مراد یہ ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو جیسے ہی کسی بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، فرض نماز کا، تو اس سے سیکنڈز پہلے پہنچ جاتے ہیں، سیدھے فرض نماز جیسے ہی شروع ہوئی پھر چاہے وہ پہلی صف میں ہوں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرض نماز ادا کر لی، جیسے ہی فرض نماز ادا ہوئی اذکار اگر کرنے ہیں کر لیے، پھر نکل کر کے فوراً چلتے بنتے ہیں۔ دوسری طرف ہم میں سے کئی الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو اس نماز سے، کوئی بھی نماز ہو، نماز سے 5, 7, 10 منٹ پہلے آتے ہیں۔ اگر پہلے ہی گھر پر سنتیں ہم نے پڑھ لی ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد بھی ہم کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام پر پڑھتے ہیں۔ اصل میں اس کے علاوہ، اس کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی کئی مرتبہ ہم سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، پھر 2 رکعت اور اگر مستحب ہوں تو پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ دونوں میں کبھی فرق سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو سیدھے، حالانکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ بالکل غلطی پر نہیں ہے، اصل میں ہم پر فرض یہی ہے کہ ہم فرض نمازیں جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کریں، بس یہ فرض ہے۔ مگر یہ کبھی غور کر کے دیکھا ہے کہ اس کی اپروچ میں، اس کی طبیعت میں، اور وہ دوسرا شخص جو 5-7 منٹ پہلے آتا ہے پھر بیٹھتا ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، یا اگر اس کی رواتب نہیں، باہر سے کہیں سے آیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، 2+2 پڑھتا ہے پھر بیٹھتا ہے، موقع نہیں ہے تو کم از کم 2 پڑھتا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ اگلے 1-1.5 منٹ میں نماز شروع ہوا چاہتی ہے، پھر بھی وہ 2 رکعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ مکمل نہیں ہوتی ہے. اگر امام شروع کر لیتے ہیں تو نماز وہیں ابینڈن کر دیتے ہیں, اس کو ابورٹ کرتے ہیں, اس کو رادر ابورٹ کر کے آ کر کے جوائن کر لیتے ہیں. اس میں فقہی مسئلہ بھی یہ ہے, حالانکہ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, کہ جہاں امامت شروع ہو چکی ہو, نماز شروع ہو چکی ہو, کوئی اور نماز ہم نہیں پڑھ سکتے اس طریقے سے. اسی وجہ سے وہ چھوڑ کر کے اس کو ابورٹ کر کے, پوری نہیں ہوئی ہوتی وہ, حالانکہ اگر پوری ہونے میں 10-20 سیکنڈ لگیں, 30 سیکنڈ لگیں, ختم کر کے بھی آ سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شخص, جو دوسرا شخص ہے, جو بعد میں آنے کی بجائے پہلے آ کر کے 2-4 رکعت اس طریقے سے پڑھتا ہے, اس کی اپنی نماز میں عام طور پر ہو سکتا ہے ریورس بھی ہو اکا دکا, مگر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں اور وہ جس نے آخری میں آ کر کے جوائن کیا اس کی نماز میں اپنی خشوع خضوع میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جب ڈائریکٹلی آ کر کے نماز جوائن کرتے ہیں تو ہمارے اپنے دماغوں میں نہ جانے کتنے الٹے سیدھے طرح طرح کے اچھے ہی صحیح خیالات بزنس کو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے اپنی جاب کو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں, ہماری اپنی زندگیوں میں جو اتھل پتھل ہوتی ہے اس کو لے کر کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ون آف دا ریزنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مستحبات رکھی, رواتب رکھے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم آ جائیں نماز سے پہلے پہلے, اپنی مائنڈ میپنگ جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے, ایکاگرتا جسے کہتے ہیں وہ ہمارے اندر آ جائے, کنسنٹریشن دھیرے دھیرے آنا شروع ہو. پھر اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے سچ مچ فرض کے لیے کھڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک لیول اونچا رہے گا, ہمارا خشوع کا ایک لیول ہمارا اونچا رہے گا. ہو بہو یہی معاملہ ہمارے اپنے رمضان کو لے کر ہے. دس از دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ٹرائی اینڈ ڈرائیو ہوم, کہ ہمارا اصل میں معاملہ یہی ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں, ہم میں سے اکثر یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک شہر یغفل الناس عنہ. شعبان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ روایت بتائی کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. غفلت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے خیالوں میں, اپنی دھن میں, اپنے کاموں میں, اپنے بزنسز میں, اپنے گھر میں, اپنے آپ میں مگن رہنا, اتنا مگن رہنا کہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے سر پر شعبان سایہ فگن ہو چکا ہے, ہمارے سروں پر شعبان آ چکا ہے. ڈائریکٹلی رمضان کے اندر انٹر کر جاتے ہیں ہم, اور کانسنٹریشن میں یقیناً فرق آتا ہے. جیسے اس عبادت میں نماز میں فرق آیا, ویسے ہی اس میں بھی کانسنٹریشن میں فرق آتا ہے. میں اس کی جیتی جاگتی مثالیں دوں گا. میں ہم آتے ہیں, رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, رمضان کی عبادتیں شروع کر لیتے ہیں, پھر چاہے وہ 5 وقتہ نمازیں ہوں, تراویح ہو, روزے ہوں. کبھی دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں, دوسروں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں. رمضان میں ہم عام طور پر بڑی جلدی کسی سے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کانسنٹریشن کا جو لیول چاہیے ہوتا ہے, وہ جو رمضان کے پہلے سے پری رمضان جو ہمیں عادتیں ڈالنی چاہیے تھی رمضان کے استقبال کے لیے, وہ ہم نے نہیں ڈالی ہوتی. اس وجہ سے نہ صرف ہم رمضان میں چڑچڑے ہوتے نظر آتے ہیں, دھکے کو ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ تیسرے کو آ کر کے روکنا پڑتا ہے, بھائی روزے سے ہو, رک جاؤ. پھر وہ اپنا روزہ یاد کر کے اگر عقل مند ہے, نیک ہے, تو پھر پلٹ جاتا ہے, ورنہ تو پھر روزہ گیا, میں پہلے حساب سیٹل کر لوں, روزے کا بعد میں دیکھ لیں گے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ڈائریکٹلی جیسے ہی رمضان آتا ہے رمضان کے اندر داخل ہوتے ہیں, اس سے پہلے ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں. نہ صرف ہم چڑچڑے ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے, دس از ون آف دا ریزنز اگین, کہ ہم جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے پہلے 4-6 دنوں میں دیکھیں مسجدیں کھچا کھچ بھری. آپ آئیں دیر سے آپ کو جگہ نہیں ملے گی, کئی مرتبہ آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا, کسی دوسری مسجد کو جانا پڑے گا. میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا, جہاں بھی جائیں یہی معاملہ ہے. کیوں؟ وہ زبردست ولولہ جو آیا ہے, اچھا رمضان آ گیا, پھر 4 دن 5 دن کے اندر جیسے ہم ڈیفلیٹ ہو جاتے ہوں, پنچر ہو جاتے ہیں ہم, پھر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے ویسا نہیں کیا. ماجرا دراصل یہ ہے کہ ہمارے اپنے رائچس پریڈیسیسرز سلف صالح رمضان کا استقبال رجب کے شروع ہوتے ہی کر لیا کرتے تھے. حدیث نہیں ہے اللہم بلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, مگر ہمارے اپنے رائچس پریڈیسیسرز نے یہ دعائیں مانگی ہیں. مطلب کیا ہے کہ اے اللہ عز و جل ہمیں ہمارے اپنے رجب میں اور شعبان میں خوب برکتیں, عبادت کرنے کی طاقت, عبادت کرنے کے لیے ہمارے جسم کو سلامت اور ہمارے دماغ کو سلامت رکھنا, تاکہ ہم پھر رمضان میں جا کر کے اس کے فائدے اٹھا سکیں. اسی لیے علماء کے نزدیک, سلف کے نزدیک خاص طور سے, رجب کو
زراعت کا مہینہ کہا جاتا ہے، کھیتی باڑی کا مہینہ، یعنی اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں آدمی اپنے بیج بوتا ہے، نیکیوں کے بیج بوتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جہاں وہ بیج اس نے بوئے ہیں اس کھیت کو وہ پانی دے کر کے سینچتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اس کی وہ کھیتی کرنے لگتا ہے، اپنے پھل کھانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کا اصل میں بگننگ شروع کریں، رمضان کی تیاری شروع کریں رجب کے ساتھ ساتھ۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاتھ سے تو رجب بھی گیا اور آلموسٹ ہاف دا شعبان بھی گیا۔ آج تو غالباً شعبان کی 10 یا 11 تاریخ ہوگی، تو اس حساب سے ہمارے پاس لے دے کر 20-19 دن بچے ہیں۔ تو ان دنوں کو بھی اگر ہم خیر سمجھیں، ان دنوں میں بھی اگر ہم وہ کرنے کی کوشش کریں کہ ٹھیک ہے میں نے بیج نہیں بوئے مگر میں آج سے کوشش کروں گا رمضان کے بیج بونے کی۔ بیج بونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پتہ چلا کہ جو عبادتیں ہم رمضان میں کرتے ہیں اور پھر ہمیں ان عبادتوں پر استقلال، ٹھہراؤ نظر نہیں آتا، کنسسٹنسی نظر نہیں آتی، 4-6 دن میں ہم رفو چکر ہو جاتے ہیں، پھر سیدھے 27 کو واپس آتے ہیں۔ روز آ کر پڑھنا تو چاہتے ہیں قرآن، مگر 2 صفحات ہم سے پڑھے نہیں جاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہ صرف ہم قرآن پڑھتے بلکہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے، عربی زبان پر عبور حاصل کر کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے۔ وہ تو ہم سے ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پھر 4-6 دن کے بعد نہ صرف تراویح سے غائب ہو جاتے ہیں بلکہ ہم قرآن بھی، ایک قرآن کم از کم وہ بھی نہیں پڑھ پاتے، ہم پڑھتے بھی ہیں تو بڑی مشکل سے۔ تو ہمیں جو رمضان میں کام کرنے ہیں وہ کام ہمیں آج سے شروع کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا، آج ہی سے ہم قراءۃ القرآن، تلاوت القرآن شروع کر لیں، ہلکے پھلکے دھیرے دھیرے کر کے 2-2 صفحات، 4-4 صفحات، اور ان 2 یا 4 صفحات میں کسی ایک آیت پر ہم رک جائیں، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایسی بات ہے جس سے ہمیں رکنا ہے تو اس عادت کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں، اس سے باز آنے کی، اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے ایک ہو گیا۔ سملرلی ہم یوں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہم روز نہیں نہ صحیح قیام اللیل کی آج سے کوشش کریں، جماعت سے مسجد میں آ کر نہیں، بدعت ہو جائے گی پھر یہ۔ اپنے اپنے گھروں میں، اچھا اگر رات کو اٹھ کر پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو عشاء کے بعد سونے جانے سے پہلے 2 رکعت کم از کم اپنا مصحف کھول لیں، کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت پڑھیں ہم، 2 رکعت۔ یہ 2 رکعت ہم جو روز پڑھیں گے، پھر آپ چاہیں تو اس کا ٹیمپو انکریز کرتے جائیں۔ آج کل پرسوں 2 رکعت پڑھی ہم نے، پھر 4-6 دن کے بعد 4-4 رکعت پڑھ لی، پھر 6-8 دن کے بعد 10-10 رکعت بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اندر وہ استقلال پیدا ہو۔ ورنہ پھر یہی ہوگا کہ ہم آئیں گے 4 دن کے بعد ہمارے پیر اتنے ستانے لگیں گے کہ ہم 5ویں دن رمضان میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہم کوشش کرنا آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم میں سے کسی کی توفیق ہو، اکا دکا ہی صحیح، منڈیز اینڈ تھرسڈیز ہی صحیح روزے رکھ لیں، کیونکہ روزوں کی بھی اس طریقے سے عادت پڑنی چاہیے۔ اصل میں ہم سے یہی ہوتا ہے، یہی ہوا نا، رمضان کے ہم پر روزے فرض ہیں، لہٰذا ہم نے روزے رکھ لیے، باقی دوسری عبادتیں خاص طور سے تراویح وغیرہ نفل ہے، لہٰذا اس کی کسے فکر ہے۔ اس مائنڈ سیٹ سے ہم رمضان میں انٹر کرتے ہیں تو ہمیں وہ رمضان کے روزے ہی بھاری پڑنے لگتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ فوراً اتاولے ہو کر کے جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اگر نہیں ہو، جبکہ میں نے بتایا نا، رمضان کا مہینہ اصل میں شہر الحصاد کہلاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے انالوجی دیکھیں، سوچیں، آپ کی جس دن سیلری ملنی ہو، آپ کو جس دن بونس ملنا ہو، یا وہ شخص جس کی کھیتی پک چکی ہو، فصل پک چکی ہو، اب وہ فصل کاٹنے لگا ہو، اس شخص سے اس دن جا کر کے بات کریں، وہ کبھی غصے میں نظر آئے گا آپ کو؟ وہ تو اپنی کھیتی بٹورنے میں لگا ہے، آپ جا کر کے اس سے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائیں، آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھ دے گا اپنی اٹھا کر کے۔ وہ بھٹے وغیرہ کی کھیتی ہے، گنے وغیرہ کی، آپ جتنا چاہو لے جاؤ وہاں سے اپنے ہاتھوں میں، کوئی روکنے والا ہوتا نہیں۔ یعنی اس کا دل ایسا صاف ہوتا ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں بھی رمضان میں ایسے خوش حشاش بشاش خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ ہم یہ ہوتے کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ہم نے رمضان ڈے 1 کو اپنا رمضان ڈے 1 سمجھا، جبکہ ہمارے اپنے اسلاف اس کی تیاریاں بہت پہلے سے شروع کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں نا، جو حدیث جس حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اسامہ بن زید اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس حساب سے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ شعبان میں آپ جتنے روزے رکھتے ہیں،
کبھی اور میں نے کسی اور مہینے میں اتنی کنسسٹنسی سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2-3 روزے چھوڑ کے باقی سب یعنی 25-27 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رہ لیتے. ہمیں پتہ ہے ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے, یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ان کے لیے پھر خطاب ہے. حالانکہ اس حدیث پر پھر کلام ہے, کئی علماء نے, کئی اہل علم نے اس حدیث پر کلام کیا ہے جس میں یہ ہے کہ رمضان شعبان کی 15 تاریخ کے بعد کے روزے نہ رکھو. کئی علماء نے اس پر انگلیاں اٹھائی ہیں, کلام کیا ہے کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ وہ حدیث صحیح بھی ہے, کیونکہ غالباً امام البانی رحمہ اللہ نے غالباً if I'm not wrong اس کو صحیح قرار دیا ہے, جبکہ جمہور نے اس پر انگلی اٹھائی ہے. مان لیا جائے ایک سیکنڈ کے لیے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہے, تو وہ حدیث اس کے لیے ہے جس کو پتا ہو کہ اگر میں 15 دن کے بعد سے روزے رکھوں گا, رمضان کی 16 شعبان کی 16 سے روزے رکھوں گا, کمزور پڑ جاؤں گا, رمضان کے فرض روزے مجھ سے ہو نہیں پائیں گے. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ پھر اس چیز کو ایکسکیوز بنا کر ٹھیک ہے میں پھر مزے میں رہوں. نہیں, دیکھیں ہم جتنا کم کھائیں گے, جتنی اللہ عز و جل کی عبادت مقصود ہوگی اتنی آسانی سے کر پائیں گے, ورنہ پیٹ بھرا رہے گا. یہی وجہ ہے نا کہ ہم میں سے کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے افطار کر لینے کے بعد پھر ہلنے کا من نہیں کرتا. کیوں؟ اپنے آپ کو جو ہم نے بھر لیا ہے, پیٹ کو جو بھر لیا ہے ہم نے. تو ان چیزوں کی رغبت سے دور ہو کر کے, ان چیزوں سے ہٹ کر کے, ہمیں اگر اللہ کی محبت پیاری ہے تو ہمیں رمضان سے پہلے شعبان میں کم از کم 3 نہ صحیح 2 تو عبادتیں کرنی چاہیے. 3 مطلب رمضان سے پہلے جتنے ہو سکے اتنے روزے رکھیں, قیام اللیل کی کوشش کریں, گھر میں اٹھ کر کے پڑھنا. فی جوف اللیل کے الفاظ آتے ہیں. اگر بندہ چاہتا ہے اقرب ما یکون من العبد من ربی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہونا چاہتا ہے تو رات کے بیچوں بیچ اٹھ کر کے نماز پڑھے جبکہ تمام لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو اس طریقے سے رات کو اٹھنا چاہے؟ ہم سب غفلت کی نیند, ہم سے تو غفلت اتنی ہوتی ہے کہ ہم فجر کی نمازوں کو تکا نہیں پاتے. وہی رمضان ڈے 1 دیکھیں کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ہم کوشش کریں, خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے. ڈڈ وی ایور ونڈر, کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنسسٹنٹلی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے؟ اچھا, اس سے پہلے کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے؟ دیکھیں اللہ عز و جل ہمارے اپنے اعمال روزانہ کے طور پر اوپر لے جاتے, ہمارے اپنے اعمال کو اوپر لے جایا جاتا ہے فرشتوں دوارا. فرشتے ہمارے اپنے اعمال کو اٹھا کر کے اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں. یہ ایوری ڈے ہوتا ہے, ہر دن ہوتا ہے یہ. اور اسی طریقے سے یہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے, اور یہی چیز ہر سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے. اب اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کریں. فجر اور عصر کی نماز جب چل رہی ہوتی ہے تو جو ڈیوٹی پر فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جو ہمارے اچھے کارنامے برے کارنامے لکھتے رہتے ہیں, وہ فرشتے ان کے اپنے چینج آف شفٹ جسے کہتے ہیں وہ آواز ہوتے ہیں ان کے. ایک کی شفٹ ختم ہو رہی ہوتی ہے, وہ جانے والے ہوتے ہیں, دوسرے فرشتوں کی شفٹ شروع ہونے والی ہوتی ہے, وہ آنے والے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان قرآن الفجری کانا مشہودا. ہم فجر میں جب اس طریقے سے نماز پڑھتے رہتے ہیں, لمبی لمبی صورتوں کی تلاوتیں, خاص طور سے آج تو یعنی جمعہ کے دن تو سورۃ السجدہ, سورۃ الانسان, یہ فرشتے آ کر کے حاضر ہو کر کے ہماری ان قراتوں کو نہ صرف ہمارے اس پڑھنے کو سنتے ہیں بلکہ جب اللہ عز و جل کے پاس رپورٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, جبکہ اللہ عز و جل جانتے ہیں کہ ہم کیا رہے ہیں, اس کے باوجود اللہ عز و جل ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے اپنے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ ربی ہوا ہم یعبدون, وہ آپ کی عبادت کر رہے تھے یا رب. فجر کے وقت بھی یہی حال ہوتا ہے, عصر کے وقت بھی یہی حال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس قرآن میں, احادیث میں, خاص طور سے احادیث میں ان 2 نمازوں کو لے کر کے بڑی سگنیفیکنس اور بڑی کیا کہتے ہیں وہ امپورٹنس آئی ہے, ایمفیسس آئی ہے اس میں, ان 2 نمازوں کو لے کر کے. اور اس کے علاوہ پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منڈیز اینڈ تھرسڈیز, بلکہ شوڈ آئی سے ایوری ٹائم, ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈیز اینڈ تھرسڈیز کا روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ پھر ان 2 دنوں میں بھی ہمارے اعمال اللہ عز و جل کے پاس لے جائے جاتے ہیں. حدیث آتی ہے تفتح ابواب الجنتی یوم الاثنین و یوم الخمیس,
ان 2 دنوں میں ہمارے اعمال. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب میرے اعمال اس طریقے سے ایوری منڈے ایوری تھرسڈے اللہ کے پاس پہنچائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. عام طور پر روزے کی حالت میں رہتا ہے ایک بندہ تو وہ پھر احسان کے درجے پر ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے بہت پہلے بات کی ہے کہ ہمارے اپنے دین کے 3 لیولز ہیں: اسلام، ایمان، احسان. احسان کے درجے میں گیا گزرا مسلمان بھی رمضان کے مہینے میں آ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رمضان کے مہینے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں احسان والے درجے پر، یعنی روزے سے رہوں تب میرے اعمال اٹھائے جائیں. اسی طریقے سے جس حدیث کا میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا، سعد بن اسامہ بن زید والی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ آپ شعبان کے روزے اتنے زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 باتیں کہیں اس میں. ایک تو وہ ہے یغفل الناس عنہ، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں لوگ اکثر غفلت کا، ہیڈ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ ایسا مہینہ ہے ترفع الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں سال بھر کے اعمال ہمارے اللہ عز و جل کے ہاں پہنچائے جاتے ہیں. یعنی سال بھر میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے قرآن ختم کیے، کتنے روزے رکھے، کتنے اور دیگر نیک کام کیے، یہ تمام کے تمام اللہ عز و جل کے ہاں سال میں ایک مرتبہ. اور جہاں دوسری 2 چیزوں کے تعلق سے، ایوری ڈے والی تعلق سے دیکھیں آپ، فجر اور عصر کر کے بتا دیا کہ کب ہوتا ہے یہ کام. اسی حساب سے ایوری ویک جو 2 مرتبہ ہوتا ہے پھر وہاں بتا دیا کہ منڈیز اور تھرسڈیز کو اعمال اٹھائے جاتے ہیں. مگر پورے رمضان کے، پورے شعبان کے تعلق سے نہیں بتایا کہ شعبان کی پہلی کو یا 10ویں کو یا 15ویں کو یا 20ویں کو نہیں بتایا. اسی لیے سارے شعبان کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کس دن، on the first day of شعبان or the 10th or the 15th or the 20th، کب پتہ نہیں کس دن میرے اعمال اٹھا لیے جائیں. لہٰذا میں پورے مہینے روزے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے اعمال بھی اس طریقے سے جب اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کے عالم میں ہوں. اس کے علاوہ جیسے میں نے اس کا بڑا بینیفٹ بتایا، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ابھی آئے ہیں، ڈائریکٹلی اگر ہم آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت شروع ہوتی ہے 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ پہلے پہنچے ہیں، بلکہ نماز شروع ہونے کے بعد پہنچے ہیں، تو ہماری اس نماز میں اور 5-7 منٹ پہلے جو بندہ آ کر کے 2 رکعت پڑھ کے سکون کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کی نماز میں زمین آسمان کا تفاوت ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اپنی عبادتوں کو نکھارنے کے لیے، اپنی عبادتوں کو، خاص طور سے رمضان کی عبادتوں کو، اس کا بڑا سگنیفیکنس بتاؤں میں. ہم جانتے ہیں اللہ عز و جل نے کیا کہا ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اس حساب سے دیکھیں، اگر ہم شعبان ہی کے مہینے سے رمضان میں کرنے والے اعمال کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے جائیں تو جیسے ہی ہم رمضان میں داخل ہوں گے، ایک تو عین ممکن ہے کہ ہمیں پوری طریقے سے عادت پڑ چکی ہوگی اور اللہ عز و جل شاید ہم سے راضی ہوں گے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی چاہیے. اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم بہت خوش بخت ہیں. تو ہمیں جیسے ہی ہم رمضان انٹر کرتے ہیں، سب سے پہلی بات دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، 2 نمازوں کے بیچ میں ہو جانے والے صغیرہ گناہ معاف، 2 جمعہ کے بیچ میں ہونے والے صغیرہ گناہ معاف، اسی طریقے سے 2 رمضانوں کے بیچ میں، from the end of one Ramadan to another Ramadan, the beginning of another Ramadan، ان دونوں کے بیچ میں سال بھر میں ہم سے 11 مہینوں میں جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، the minute we have entered، جیسے ہی ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں، چھوٹے گناہ. تو اللہ عز و جل ہم سے خوش ہوں گے. تو عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل اس رمضان میں، کیونکہ ہم نے شروع سے وہ کنسسٹنسی دکھائی ہے اور رمضان بھر میں ہم کنسسٹنٹ رہیں گے، عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر دیں. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ جنت کو بغیر جہنم کو گئے بنا جائیں، جہنم کو گئے بغیر جائیں؟ کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے. لہٰذا اس کے لیے فوڈ فار تھاٹ یہاں پہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم اتنا سننے سمجھنے پر بھی کوشش نہیں کرتے تو یاد رکھیں ہم پر سچ مچ بہت بڑے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ان غفلت کے پردوں کو اگر ہم اکھاڑ کر آج یا اب یا ان دنوں میں نہیں پھینکیں گے، بہت ممکن ہے کہ ہم 2 منٹ کے لیے غفلت سے جاگیں، کہیں واو بہت زبردست خطبہ تھا، پھر جا کر کے اپنی غفلت کی نیند سو جائیں. اس سے بچنا ہوگا. آپ نے کبھی غور کیا ہے سورۃ البقرہ میں 1 ڈزن کم از کم قصے آئے ہیں، الگ الگ قصے وارد ہوئے ہیں سورۃ البقرہ میں. اس میں ایک زبردست قصہ شروع ہی میں آ جاتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ عز و جل جب فرماتے ہیں
اس مناسبت سے کہ ان کی اپنی کمیونٹی میں کسی کا مرجر ہو گیا تھا. اب کس نے مرجر کیا اس کا پتہ لگانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ ایک جانور ذبح کریں. حالات دیکھیں کیسے کشیدہ ہو گئے ہیں, جانور کا نام یہاں سے میں لوں پھر بھی مصیبت ہو سکتی ہے. اس حساب سے ان تذبحوا بقرہ کہا تو ایک جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہوا. غفلت کے پردے اگر ہماری اپنی آنکھوں پر, ہماری عقلوں پر پڑے ہوں تو ہمیں پھر احساس نہیں رہے گا کہ سامنے سے حکم دینے والا اولو العزم من الرسل میں سے ہے. یعنی 5 ایسے نبی ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے, اسٹرانگسٹ willed, اسٹرانگسٹلی ڈیزائرڈ, یعنی ایسے پاورفل میسنجرز, ایسے پاورفل انبیاء 5 ہیں. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام ون آف دیم, یہ 5 میں سے ایک حکم دے رہے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ آپ ایک جانور ذبح کریں. اللہ المستعان. پلٹ کر کیا کہتے ہیں, اتتخذنا ہزوا, are you joking with us, مذاق کر رہے ہو, ہم یہاں مرڈر مسٹری سالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کہہ کون رہا تھا, وقت کا نبی. جواب کیا دیا, are you joking, are you kidding, کیوں کہا, غفلت کے پردے. یہی وجہ ہے کہ ان تمام آیات کے ختم ہو جانے کے بعد جب شروع ہوتا ہے نیا حصہ, وہاں دیکھیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. اس طرح کے لوگوں کے دلوں کو اللہ عز و جل نے پتھر سے کہیں زیادہ سخت دل کہا. کیوں کہا, ان کی اپنی سٹوری بتا کر ہمارے اپنے بچوں کو رات کو سلانا تھا, اس میں ہمارے اپنے لیے لیسنز ہیں. ہم سمجھیں کہ ہم اس قوم جیسے نہیں بنیں گے. ہمارے سامنے صاف انسٹرکشنز ہیں کہ ہم کوششیں کریں کہ رمضان کی تیاریاں رمضان سے پہلے شروع کریں. خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ, یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ, یہاں تو میں اکثر کا ترجمہ کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کا لفظ بھی نہیں بتایا ہے. یغفل الناس عنہ, اس مہینے سے لوگ غافل رہتے ہیں. ہم غافل ہیں یا نہیں ہیں, یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل اس فیصلے کی, صحیح فیصلے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمیں اس شعبان, جتنے دن بھی بچے ہیں ہمارے اپنے شعبان میں, یہیں سے ہمیں امینڈ کرنے کی, اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ 3 نہیں نہ صحیح کم از کم 2 چیزیں تو ہم لازم پکڑیں اس مہینے میں. اگر ہم رمضان کے مہینے میں سچ مچ کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے ذمے کچھ کام ہیں کرنے کے. سب سے پہلے تو اپنے دلوں کی, اپنے نفوس کی اصلاح کریں. ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس ایسا ہے کہ ہمیں ہمیشہ برائی پر, کمپلیسنس پر, لکشری پر ابھارتا ہے. ارے جیسی زندگی چل رہی ہے چلنے دو, خامخواہ کاہے کو, اللہ نے کہاں تمہیں عذاب دیا ہے کہ تم بیکار میں نہیں, الگ سے نمازیں, الگ سے تلاوتیں, الگ سے عبادتیں کرو. لیٹ اٹ بی ایز اٹ از, اس کو رہنے دو نا. جب اوپر سے پڑھے کچھ, تب اس طریقے کے ہمارے مائنڈ سیٹ ہو چکے ہیں, یہ غلط چیز ہے. اس آیت میں ایک زبردست بیوٹی ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, سوائے اس کے جس پر اللہ عز و جل رحم فرمائے. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے اس نفس امارہ کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اتنی آسانی سے نفس امارہ کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے. کئی پریڈیسیسر سے منقول ہے, کئی پریڈیسیسر سے ریکارڈڈ ہے. 40 سال میں نے کسی چیز پر اپنی نیت کو صحیح کرنے کی کوشش کی, 40 سال لگا رہا, 41st ایئر پھر نیت بگڑ گئی. تو اتنا آسان نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنے نفس کو فورس کرنا ہوگا, نہیں یہ کام کرو, نہیں آج اٹھو روزہ رکھو, نہیں 4 رکعتیں ایکسٹرا پڑھو, قیام اللیل کی کوشش کرو, تراویح پڑھو, مطلب رمضان کی نہیں, یہاں کچھ تو, یعنی کچھ تو کریں ہم. اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ عز و جل سے دعائیں کریں. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے نہ صرف دلوں کی اصلاح فرمائے, بلکہ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں رمضان میں سچ مچ اس کی نعمتوں کو, برکتوں کو بٹورتے ہوئے, جیسے ہمارے پریڈیسیسرز رمضان کے مہینے میں خوش خوش نظر آتے تھے, حشاش بشاش نظر آتے تھے, ویسے ہم بننے کی کوشش کریں. اس کے لیے دعائیں کریں. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دعائیں منقول ہیں, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے رب میرے نفس کو اس کا جو پورشن ہے تقوی کا وہ عطا فرمانا.
جتنا تقویٰ کسی نفس کو ڈیزائرڈ ہوتا ہے، چاہیے ہوتا ہے، وہ تقویٰ مجھے عطا کرنا، کیونکہ تو سب سے بہترین تقویٰ عطا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اہدنی لأحسن اخلاقہا، اے اللہ عز و جل مجھے سب سے بیسٹ اخلاق عطا فرمانا۔ کیوں؟ پھر رمضان میں ہم چڑچڑے ہونے لگتے ہیں، اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں، یہ یہاں سے ہم آج سے یہ چیزیں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی نفس کی اصلاح عین ممکن ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاتھوں میں ہمارے اپنے دل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو کرنے کی ہے، آج سے تلاوت القرآن تھوڑا سا ہی صحیح شروع کر لیں۔ ہاں، وہ لوگ جو پہلے سے تلاوت القرآن کے قرآن کو پڑھنے کے پابند ہیں، ان سے ایک اور گزارش ہے کہ قرآن کا بس ایک حق نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورۃ النجم خاص طور سے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو جا کر کے پڑھیں۔ سورۃ النجم کی بالکل آخری آیات، ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ ان آیات کا کانٹیکسٹ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو جا کر کے دیکھیں۔ یہی ہوتا ہے، ہم چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، ہمارے سامنے حیرت انگیز آیت بھی آ جائے ہمارے کان جو نہیں رہتی، احساس نہیں ہوتا کیا پڑھا گیا ہے، بلکہ ہم اگر پڑھنے والا قاری، پڑھنے والا امام اگر ان کو بہترین انداز سے تلاوت کر رہا ہے تو جھومنے لگتے ہیں، جبکہ آیات میں عذاب کی باتیں ہو سکتی ہو رہی ہوں، جبکہ آیات میں ہمیں ڈرایا جا رہا ہو، جبکہ آیات میں ہماری اپنے آخرت کے تعلق سے ہمیں یاد دلایا جا رہا ہو۔ یہ ہوتا ہے۔ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت اللہ کے پاس مکے میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے تھے، کافی سارے کفار کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، پیچھے سے اور آئیں اور مزہ آئے گا آپ کو۔ هذا نذیر من النذر الاولى، یہ this is not the first time a messenger has come، اس طریقے کے میسنجرز پروفٹس بہت آتے رہے ہیں، یہ انہی کی ایک کڑی ہے۔ یہ بات بتائی، یعنی ان کو فوراً یاد دلایا کہ آپ کے اپنے جد امجد اسماعیل اور ان کے والد ابراہیم وہ یہ انہی کی نسل سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے ان کی قیامت کے تعلق سے یاد دلایا، پھر ان کی ہولناکیوں کے تعلق سے یاد دلایا قیامت کی، اور پھر بتایا ان باتوں پر تم ہنستے ہو، افمن هذا الحدیث تعجبون، امیز ہوتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، روتے نہیں ہو ان آیات کو سن کر کے تم، وانتم صامدون، یعنی ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کوئی گانے گا کر کے سنا رہا ہے اور تم ان گانوں کے مزے لے۔ یمنی لینگویج کی ہے وہ صامدون جو لفظ آیا ہے، اسمد لنا، مطلب کین یو سنگ فار اس، کیا آپ میرے لیے کچھ گا سکتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ وانتم صامدون، تم اس کو گانا سمجھتے ہو، فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ کرو اللہ عز و جل کا اور اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرو۔ یہ سننا تھا کہ تمام کے تمام کفار، مسلمان تو مسلمان، تمام کے تمام کفار دھن سجدے میں گر گئے، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، صرف اس وجہ سے کہ انہیں قرآن سمجھ میں آتا تھا۔ آج ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے ہمیں اس کے کانٹیکسٹ کا، اس کے ریفرنس کا، اس کی آیات کا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ لہٰذا یہ مہینہ ہے، کیا پتا یہ مہینہ ہم میں سے کسی کو ملے نہ ملے، کوئی گارنٹی ہے کہ میں اس رمضان کو پا ہی جاؤں گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اچھا مل بھی جائے، کوئی گارنٹی ہے کہ 2027 کا بھی رمضان ہمیں ملے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کیوں نہ اس رمضان کو ہم اپنا آخری رمضان مان کر کے آج سے رمضان کی تیاریاں شروع کریں۔ قرآن، ایک آخری بات قرآن کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے بہت جگہ جگہ الگ الگ ریفرنسز آئے ہیں، الگ الگ باتیں آئی ہیں، اس میں ایک بات جو رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اس کا ایک ترجمہ اہل علم مفسرین یوں کرتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے، لکتاب عزیز، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اگر آپ اس کتاب کو تھوڑے دنوں تک ہی صحیح ابینڈن کر کے رکھو تو یہ کتاب آپ سے روٹ جائے گی، پھر آپ کو اس کو پیار سے منا کر کے، سمجھا کر کے، یعنی اپنے آپ کو اس پر تلاوت کرنے کے لیے بار بار سمجھانا منانا پڑے گا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ رمضان شروع تو ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع تو کرتے ہیں، پہلے دن 2 3 پارے پڑھ لیے ہم نے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہی ایک سائیکل ختم ہوتی نظر نہیں آتی ہم سے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نان رمضان مہینوں میں قرآن کو دوسرے معنوں میں ابینڈن کر کے رکھا ہے، تو یہ قرآن ہماری زبانوں پر اتنی آسانی سے کیسے آئے گا؟ یہ دن ہیں، یہ ایام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو غنیمت جانیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غفلت کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیٹس ناٹ بی امنگ دوز
ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار نہ کریں جو غفلت کا شکار ہیں. آج سے رمضان کی تیاریاں شروع کریں. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے پورے دین پر زندہ رکھے, دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عربی زبان سیکھنے, سمجھنے اور قرآن کو اپنے سینوں سے لگا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہمیں ہماری اپنی زبان سے کلمہ توحید جاری فرماتے ہوئے آخرت یہاں سے ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین یا رب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.